یہ مثالیں میں دے چکا ہوں. تو ان مثالوں میں اللہ نے جواب بھی دیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر ایک آیت نازل کر رہے ہیں جو اس وقت کے لحاظ سے سوٹیبل ہے, وہ آرڈر اس زمانے کے لحاظ سے ہے, اور پھر اللہ اس کو چینج کر رہے ہیں اس لیے کہ دوسرے زمانے کے لحاظ سے وہ چینجنگ ہی کا تقاضا کرتا ہے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے یہ تو نہیں ثابت ہوتا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. یہ بات جب ثابت ہوگی کہ پہلے والا حکم غلط ہو یا دوسرے والا حکم غلط ہو, پھر یہ ثابت ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, کیونکہ اللہ غلطی نہیں کر رہا. اس زمانے کے لحاظ سے وہی حکم تھا, اور جب زمانہ چینج ہوا تو اللہ نے حکم کو چینج کر دیا. تو یہ تو اس کے تقاضا ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے جو لوگوں کی مصلحت کو دیکھ کر نازل کیا جا رہا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ کے علم میں تھی کہ اب ایسے احکام نازل کیے جائیں کہ اب وہ قیامت تک اس میں تبدیلی نہ ہو, تو پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جو احکام نازل کیے وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئے. تو یہ جو تدریج آئی ہے, کیونکہ ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا, اس میں احکام کی حیثیت کچھ اور تھی. لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے, اسلام اسٹیبل نہیں ہوا تھا, اور بہت ساری برائیوں میں عرب مبتلا تھے, ان سے ایک دم سے چھڑوانا ممکن نہیں تھا. لیکن دو طرح کے احکام میں چینجنگ ہوئی ہے. ایک تو یہ کہ کچھ برائیاں ایسی تھیں کہ ان کو فوراً تبدیل کرنے میں یہ تھا کہ قوم شاید ممکن ہے تبدیل نہ ہو, یعنی بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائے گی وہ. اور کچھ احکام ایسے تھے کہ برائی چھڑوانے کے لیے اس میں زیادہ سختی کا حکم تھا تاکہ ان کو اس برائی سے بچنے کی عادت ہو. تو ان دونوں طرح کے احکام آئے. مثال کے طور پر آپ شراب کو دیکھ لیں کہ شراب کے بارے میں پہلے کیا حکم آیا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو, نماز کے قریب مت جاؤ. اس میں اشارہ تھا کہ نشہ کرنے پر ہم پابندی نہیں لگا رہے, شراب پر پابندی نہیں ہے, لیکن نماز میں شراب پی کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. جب نماز کا جب ٹائم ہوگا تو شراب سے اجتناب کرنا ہے آپ نے. تو یہ حکم بعد میں تبدیل کیا گیا. اور انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه, کہ یہ سب چیزیں ناپاک ہیں, ان کو چھوڑ دو. تو ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا. اب پہلی والی آیت بھی اللہ کی طرف سے تھی, دوسری والی آیت بھی اللہ کی طرف سے. اب مشرکین کہہ رہے ہیں, مذاق اڑا رہے, یہ کیا بات ہے, پہلے اجازت ہے صرف نماز میں پابندی, بعد میں ہمیشہ کے لیے حرام. تو بھائی وہ شروع میں پابندی وہ مصلحت کے خلاف تھی. پورا عرب شراب پیتا تھا, سب لوگ شراب پیتے تھے الا ماشاءاللہ چند لوگوں کے. تو پہلے وہ اتنی آزمائشوں میں گرم پتھروں پہ ان کو لٹایا جا رہا ہے, کوئلوں پہ ان کو جلایا جا رہا ہے, اتنی سخت عذاب میں ایک ایسی چیز کو فوراً چھڑوا دینا جو صدیوں سے پیتے آ رہے ہوں. تو اللہ غفور الرحیم بھی تو ہے نا, وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو تدریجاً آہستہ آہستہ حکام دے. تو شروع میں یہ حکم دیا, پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا. اچھا, یہاں تو آسانی سے مشکل کی طرف. کچھ احکام ایسے ہیں جن میں پہلے مشکل تھی پھر آسانی کی طرف لے کر آئے. جیسے جب شراب کو مستقل حرام کر دیا گیا تو اس میں یہ حکم دیا گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شراب کے برتن رکھنے پر بھی پابندی ہے. عرب جن برتنوں میں شراب رکھا کرتے تھے وہ برتن بھی توڑنے کا حکم تھا. اب یہ سختی تھی. وجہ اس کی یہ کہ جب مکمل حرام ہو گئی نا, اب اگر برتن رکھنے کی اجازت دی جائے تو جو شراب کے عادی لوگ ہیں برتنوں کو دیکھ دیکھ کے ان کو شراب یاد آئے گی, تو ان کو حکم دیا کہ شراب کے برتن بھی توڑ دو, وہ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر یہ حکم منسوخ کیا گیا کہ نہیں, اب شراب کے برتن رکھ سکتے ہو, یعنی برتنوں کو توڑنے کا, کیونکہ اب شراب سے بچنے کے عادی ہو گئے ہیں. برتنوں کو اب برتن دیکھ کے شراب کی یاد نہیں آئے گی کیونکہ اب چھوڑنے کی عادت ہو گئی ہے. تو یہ جو احکام میں کچھ تھوڑی بہت چینجنگ آئی ہے, یہ ابتدا میں آئی ہے اس لیے کہ تاکہ ایک عرب کو اس سے اسلامی حکام سے مانوس کیا جا سکے. شروع میں عربوں کو وضو سے مانوس کرنے کے لیے, کیونکہ وضو کے وہ عادی نہیں تھے, جسم کو اتنا زیادہ صاف ستھرا رکھنے کے عادی نہیں تھے, حکم دیا گیا کہ آگ پہ پکی ہوئی بھی کوئی بھی چیز اگر کھا لی جائے گی نا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. بعض فقہا کا بھی یہ مذہب ہے, جیسے اونٹ کا گوشت کھانے سے امام احمد بن حنبل کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے. جمہور کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی اسلام میں تھا تاکہ لوگ وضو کے عادی بنے, یعنی ایسی چیزوں سے وضو توڑا جاتا تھا, یعنی وضو توڑنے کا حکم دیا گیا, وضو کو توڑنا قرار دیا گیا کہ جو عام استعمال میں تھی تاکہ بار بار وضو کریں. جب عادت پڑ گئی تو پھر جو اسلام میں آخر میں جو جمہور فقہا کے نزدیک کہ بھئی نجاست جسم سے نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا, ورنہ وضو آپ کا نہیں ٹوٹے گا. ورنہ ابتدائی اسلام میں تو یہ تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے, ہر وہ چیز جو آگ پہ پکی ہوئی ہے وہ کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا تاکہ بار بار وضو کریں اور اس کی عادت پڑے. تو یہ جو اسلام میں چینجنگ آئی ہے کچھ احکام کی, تو یہ چینجنگ یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تبھی اللہ نے جواب کیا دیا
کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، جب ہم ایک آیت کو تبدیل کرتے ہیں دوسری آیت کے ذریعے، تو وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ کو خوب پتہ ہے وہ کیا نازل کر رہا ہے، یعنی اللہ اس سے غافل نہیں ہے.